الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا پس نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرحین، وہ خوش ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہیں انہیں اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان کو نہیں ملے پچھلوں سے، لا خوف اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیات میں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی فضیلت اور ان کا درجہ بیان کیا گیا، اور ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ کہنا تو بڑی بات، فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی زندگی جیسی قیمتی متاع کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انہیں حقیقی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بلند ترین مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کو تم لوگ مردہ کہتے ہو، چونکہ اس وقت غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ گویا کہ ہمارے پاس ہوتے ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل کیا جاتا، یہ تو مر گئے، مردہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کو تم مردہ کہتے ہو وہ ان کو اللہ رب العزت نے حیات جاویداں عطا کیا اور انہیں یہ حیات جاویداں مل گئی ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ فرمائے زندگی سے مراد قبر کی زندگی، وہ اپنی قبر میں زندہ، وہ برزخ کی زندگی، جنت کی زندگی ہے۔ ہاں بظاہر دنیا کی زندگی ختم ہوگی، جب آدمی مار دیا، شہید کر دیا گیا، اب آگے اس کی وراثت چلے گی، دنیا کی زندگی تو اس کی ختم۔ اسی طرح اس کی بیوی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اگر زندہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو تو پھر بیوی شادی نہ کر سکے، اس کی وراثت نہ چلے۔ فرمایا نہیں، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، اس کی بیوی دوسری جگہ وہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ ہاں جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے جسم اور اس کی روح کے درمیان ایک کنیکشن سا وہ کر لیتے ہیں اور اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ قبر کھودو وہ حرکت نہیں کرے گا، بات کرو بات نہیں کر سکتا۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں، قبر اور برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو پھر فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع
فی القبر، جب آدمی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اب وہ دفن کرنے والے واپس ہوتے ہیں، حَتَّى أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، أَتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کو بیٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے محمد رسول اللہ۔ پوچھا جاتا ہے اس سے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور جو کافر منافق ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تیرا نبی کون ہے؟ ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اور پوچھا جاتا ہے دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ یہ ایمان والا نیک آدمی جب یہ جواب دے رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ پہلے اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران، یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو یہ کہا گیا دنیا میں کہ نعمتیں ملیں گی، اور یہ فرمایا نہیں، یہ تیرے لیے نہیں، صرف تجھے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لے، اگر تو نیکی کی طرف نہ آتا یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ فوراً جنت کا دروازہ کھلتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، مشک اور عنبر کی ہوائیں، اور اس سے کہا جاتا ہے اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ اس کی کیفیت۔ اور ادھر منافق اور کافر، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کیا زندہ ہیں، اور اموات انہیں مردہ نہ کہو، عند ربہم، اللہ کیا زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے کا کیا معنی؟ فرمایا شہداء، جس مقام پر موجود ہیں، جس چیز یعنی وہ چیز جس جگہ میں ہے وہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی، نہ ہی تمہاری آگے دوسری جگہ نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی اس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری عقل میں وہ نہیں آ سکتی، تمہاری نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ وہ جہاں دوسرا جہاں ہے اور اس کے احکامات مختلف ہیں، لہٰذا ان کو وہاں یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے۔ کیا معنی؟ فرمایا یہ شہداء کی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد وہ اتنے عالی مقام نعمتوں میں رہتے ہیں کہ جس قسم کی ان کی خواہش ہوتی ہے اس قسم کی ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ابھی اس کا زمین پر خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود شہید کے ذمہ جو بندوں کے حقوق ہوں گے، قرض ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ ادا کرنا پڑے گا، وہ نہیں ہوگا اس طرح۔ اسی طرح شہداء کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ شہداء کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں گویا کہ وہ ان میں سوار کر کے، اور پھر انہیں کیا کہہ دیا جاتا ہے، یسرح فی الجنت حیث یشاء، چلایا جاتا ہے جنت میں جہاں ان کا دل چاہے، جہاں جنت میں جانا چاہے جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے مقام کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں کے اندر یہ وہاں پر رہتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ جو آ کر میری قبر پر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اگر دور پڑا جاتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت وہ انسان ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بھی ہو درود پڑھے، اور فرشتے جا کر نام لے کر کہیں گے فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا، فلاں کی بیٹی فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں قریب جب آپ کے روضہ اطہر پر پڑھا جائے، اور اگر دور پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ، دو فضیلتیں، دو انعام شہداء کو ایسے ملے ہیں۔ ایک انعام کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے
وہ اس پر خوش ہیں۔ کیوں؟ جب گئے تو جنتیوں کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی جنت سے واپس نہیں آئے گا سوائے شہید کے۔ شہید تمنا کرے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیا کرنا ہے تو نے دنیا میں؟ یا اللہ آپ کے نام پر شہید ہوتے ہوئے جو لطف آیا ہے وہ جنت کی بہاروں میں بھی نہیں ہے، لہذا دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں آپ کے نام پر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا ایک تو یہ خوش ہوں گے ان نعمتوں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملی اور جو اللہ نے اپنے فضل سے دی، اور پھر یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان کے جو رشتہ دار یہ تو جنت میں چلے گئے، جنت کی نعمتیں ملی، اعزاز و اکرام ہوا، رشتہ دار پیچھے رہ گئے، بھائی والد اولاد پیچھے رہ گئی، یا اللہ ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا؟ جواب ملا میرے بندو اگر وہ بھی تمہاری طرح نیکیوں والی زندگی بسر کریں گے، اعلیٰ زندگی بسر کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو پھر میں رب انہیں تمہاری طرح خوش رکھوں گا، جیسے تمہیں خوش کیا ان کے لیے بھی میرا اعلان ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب آئیں گے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ غم ہوگا۔ جب یہ سنیں گے شہید اس وقت وہ خوش ہو جائیں گے اور خوشی منائیں گے کہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی اللہ نے یہ رکھ دیا، یہ اعزاز اور اکرام۔ ایک یہ انعام، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، کہ وہ خوشی منائیں گے اللہ نے جو نعمتیں اور فضل دیا اور یہ دائمی ان کو عطا کیا ہے، ہمیشہ ختم نہیں ہوگا، انہیں دیا۔ یہ تو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ملے گا، لیکن شہداء کو ان کی اس وفات شہادت کے بعد ہی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، یہ ان کو مقام اور مرتبہ ملے گا۔ فرمایا یہ اور کیا ہوئیں گے؟ وہ پھر کہیں گے ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، انہیں اب خیال ہوگا ہاں اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے اپنی جانیں تک پیش کر دی اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مقام، ان کا مرتبہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے دین پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ انہیں پھر یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام جو قرآن کے حفاظ تھے انہیں لے جایا گیا اور دھوکے کے ساتھ بیر معونہ پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی کہا، احد کے شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیث میں آیا کہ جب شہید ہو گئے تو کہنے لگے، جب وہاں ان کو اعزاز اور اکرام ہونے لگا تو کہنے لگے بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہمارے پیغام ہمارے رشتہ داروں تک کون پہنچائے گا کہ ہم آج معونہ میں، آج ہم یہاں احد کے سینے میں اپنے رب سے ملے، اس حال میں ملے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ اللہ نے فرما دیا میں یہ پیغام پہنچاؤں گا تمہارا جو تم کہتے ہو، اور وہ یہی پیغام تھا کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اس پر خوشی منائیں گے کہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا انہیں بتا دیا، اور وہ بھی آئندہ جب آئیں گے تو تمہارے ساتھ اسی اعزاز میں ملیں گے۔ تو یہ ان کو شہداء کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔